میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائیو۔ آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے اس مثالی اتحاد کا، اس جمہوریت کی چیمپئن پارٹیوں کے اس اتحاد کا جنہوں نے پاکستان کی قسمت بدلنی تھی۔ پاکستان کا نظام جو ان کے بقول بہت برے طریقے سے چل رہا ہے، عوام کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، عوام کی عزت نہیں ہے، موجودہ جو حکومت ہے وہ سلیکٹڈ ہے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ ان افلاطونوں نے پچھلے 73 سال میں پاکستانی قوم اور پاکستان کو فرسٹ ورلڈ میں پہنچا دیا تھا، ترقی کے اس منازل تک پہنچ چکے تھے کہ بس اب سنگاپور اور پاکستان میں تھوڑا سا ہی فاصلہ باقی تھا، اور اگر یہ حکومت بھی ان میں سے کسی ایک کو ملتی تو پاکستان شاید سب بڑے ممالک کو، امریکہ، UK، تمام کو کراس کر کے بلندیوں پر پہنچ چکا ہوتا۔ مریم نواز نے اپنے چھوٹے بھائی بلاول بھٹو کے کہنے پر گئے، والدہ کی برسی پر بھی گئے، بڑی جوش ولولے میں تقاریر بھی کی اور بڑا یقین بھی دلایا گیا۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، ہمیں آ رہے ہیں پیغام، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ خیر، ایک بات ہے، ایک بات کہی جاتی ہے، سب سے پہلا اعتراض کہ قربانیاں ہر کوئی دیتا ہے، کوئی کس طریقے سے دے رہا ہے، کوئی کس طریقے سے دے رہا ہے، مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک سونے کے چمچ لے کر جب کوئی پیدا ہوتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی کیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کیا چل رہا ہے۔ جب سونے کے چمچ ممکن لے کر پیدا ہونے والے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم غربت مٹائیں گے تو وہ محض ایک فراڈ، دھوکہ اور سراب سے لگتا ہے۔ جس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، افلاس نہیں دیکھی، وہ کیا دعویٰ کرے گا کہ میں غربت مٹاؤں گا؟ لیکن خیر، بدقسمتی پاکستانی جمہوریت کی، پاکستانی سسٹم کی۔ تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے بھائی، اس اتحاد کو، جس ہر ایک اپنا اپنا انٹرسٹ ہے ہر پارٹی کا، کہ وہ کس حد تک پہنچتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے جب نام لیے تو بعد میں گلگت بلتستان کی جب الیکشن ہو رہے تھے تو بلاول بھٹو نے یہی کہا تھا کہ ہم شوق میں چلے گئے کہ ایسا نہیں تھا، اور PDM کا جو چارٹرڈ تھا اس کے مطابق ایسا نہیں ہونا تھا، لیکن ایسا ہو گیا۔ یہ سب چیزیں تول کے حساب سے بتائی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، طے کی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک عام بندے سے آپ کہہ سکتے ہو، اتنے بڑے پارٹی کے ہیڈ ہوں یا سیاستدان ہوں، ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ لاجک اس انداز میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں مفاد چھپا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی ابھی 27 والے جلسے میں تقاریر بھی کی، اور وہاں نہیں آئے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے جب اگر آئیں گے تو پھر صحت کی بنا پر جو انہوں نے NRO لیا ہوا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح میڈیکل کے نام پر دوسرے NRO لینے والے نواز شریف صاحب جو لندن سے چیگویرا بنے ہوئے ہیں، کاش یہ سب چیزیں نا گراؤنڈ میں ہوں تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے۔ باہر بیٹھ کر ایسے کہنا تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ خیر، اب جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اس وقت استعفوں کے آپشن پر غور کریں گے جب نواز شریف صاحب خود آئیں گے، یہاں لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے۔ تو ان کو پتہ ہے نا، وہ آئیں گے تو پھر جیل ہی جائیں گے۔ عدالت کی طرف سے ان کو مفرور قرار دیا گیا ہے۔ آپ کتنا ان کو ٹائم دیا گیا تھا، وہ نہیں آئے، اور آپ نے دیکھا کہ جو شخص یہاں پہ شاید گھنٹہ نہیں گزار سکتا تھا، وہ آج باہر بیٹھ کے نیلسن منڈیلا، چیگویرا، فیڈل کاسٹرو، پتہ نہیں کون کون اسے جو چاہنے والے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کیا بنا رہے ہیں کہ۔ لیکن خیر، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور آگے بھی کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ سب ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کوئی اچھی ڈیل مل جائے۔ ان کو مسئلہ سلیکٹڈ سے نہیں، سلیکٹر سے ہے۔ کہتے تو یہ ایسا ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کو سلیکٹڈ سے ہے، سلیکٹر سے نہیں ہے۔ کیوں؟ جب یہ خود سلیکٹ ہو کر آ رہے تھے، آپ کو نہیں معلوم 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ وہ بڑا صاف شفاف الیکشن تھا۔ اس میں جب ان کو دی گئی پاورز تب یہ خوش تھے، جب ان کے لیے ماحول بنایا گیا تب خوش تھے،
آج یہ خوش نہیں ہے۔ اور دوسرا جو میں نے شعر بھی پڑھا کہ بیمار ہوئے جن کے سبب میر اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ عطار کا لونڈا انورٹڈ کوماز میں زرداری صاحب۔ نون لیگ کی حکومت کو بلوچستان میں ختم کروانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ زرداری صاحب پیش نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان پر اعتبار۔ پھر سینٹ میں کیا ہوا؟ سنجرانی صاحب 5 نشستیں نہیں تھیں، چیئرمین سینٹ بنا دیا۔ کس نے بنوایا؟ زرداری صاحب نے۔ وہ شخص رضا ربانی صاحب جس نے ساری زندگی اس پارٹی کو دی، اس پر اس شخص کو ترجیح دی گئی جس کو شاید بلوچستان میں اس کی محلے والے نہیں جانتے تھے۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہے۔ اور دیکھو، ایک عام بندہ یا ایک ان پڑھ یا دوسرا کوئی فراڈ کرے یا کچھ کہے تو انسان کہہ دیتا ہے، جب سیاستدان کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر صرف زرداری صاحب نے، نون لیگ نے کیا نہیں کیا؟ جتنے مقدمات ہیں یہ نون لیگ کے دور میں قائم کیے گئے ہیں۔ آپ بتائیں پھر کیا ہوگا؟ ان میں آپس میں ٹرسٹ ہے نہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے نہیں، اب ریلیف لینا ہے تو ظاہری بات ہے پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے نا، سلیکٹر کا نام لے کر یا اس پر زیادہ زور دیں گے، ان کو پتہ ہے حکومت شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے، یا ان کو دباؤ میں لا کر اچھی ڈیل کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حالات جب پچھلے مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے میں ان کو تو شاید کچھ نہیں ملا، لیکن زرداری صاحب کو اور ان کے اہل و عیال کو ضمانتیں مل گئی۔ اسی طرح نواز شریف صاحب باہر چلے گئے۔ تو اس طرح حکومت پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ اپنی سپیس لوز کر جاتی ہے۔ اس حکومت نے بدقسمتی سے پہلے ہی بہت سپیس لوز کی ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں تو یہ بڑا پیچیدہ عمل ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن بات یہی ہے کہ ان پر اگر کوئی بھروسہ کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا، پاکستانی عوام کی تقدیر بدل جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جس دن بلاول کی زندگی ایک عام شخص کی زندگی کے برابر ہوگی، اس کے لیے وہی قانون ہوگا، وہی انصاف ہوگا۔ مریم کے لیے وہ قانون ہوگا، فضل الرحمان صاحب کے لیے وہ قانون ہوگا، تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی کچھ ہے، ورنہ یہ جسٹ چہرے بدلتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے آپ نے دیکھا کہ ابھی شرکت بھی نہیں کی ان کے جلسے میں۔ کیوں؟ اندر پتہ چل چکا ہے۔ یہ اس وقت سے دو پارٹی، ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے جس کا ابھی تک میں، کیونکہ وہ نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گی بہت جلد، جس طرح پیپلز پارٹی کا بھی اوپن ہے۔ پہلے انہوں نے کہا ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، پھر پیچھے لاجک بتائی کہ اور لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر یہ ایسا کرتے ہیں، یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، کام نہیں بنتا، پھر یہ اسمبلی تحلیل کر دیں، الیکٹرول بورڈ پورا نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے سینٹ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ پھر ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر نہ ہونے دیں الیکشن، پھر کریں۔ عوام پر اگر ان کو اعتماد ہے نا، ان کے پیچھے اتنی عوام ہے، تو پھر کروائیں نئے الیکشن۔ لیکن انہوں نے اب کہا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اور آ جائیں گے، پھر الیکشن ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس پاور ہے، ان کو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ اور سلیکٹر اب علیحدہ ہو چکے ہیں، دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن خراب بھی ہو سکتی ہے، پھر اور لوگ آ جائیں گے، کہیں ہمارے پاس ویسے اب سندھ حکومت رہ گئی ہے، یہ نہ چلی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو یہ بھی ڈر ہے 18ویں امینڈمنٹ میں ترامیم آ جائیں گی، اس کو ختم کیا جائے گا۔ خیر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جواز بنا کر جو اب اندرون خانہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ریزائن نہیں دیں گے۔ اگر ایسا ہے تو نواز شریف صاحب آ جائیں، لیڈ کریں، ان کو پتہ ہے ایسا آپشن رکھنا ہے جو نہ ہو، نہ استعفے دے دیں۔ لیکن اب کیا کریں بھائی، دنیا داری ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اب ہوگا یہ کہ بس دنیا کی نظر میں اتحاد ہوگا، لیکن اندر بہت زیادہ پھوٹ پڑ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ ہے کہ ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا گیا، قوم پرست جماعتوں کا ووٹر استعمال کیا گیا، ڈیل یہ بڑی پارٹی لے جاتی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں جب یہ آئیں یہ کیا کرتے ہیں، بیڑا تو ان کا چھوٹوں پارٹیوں کا غرق ہو جاتا ہے۔ کمیٹیڈ ووٹر تو ان کا ہے، نظریاتی ووٹر تو ان کا ہے، آ جائے گا لیکن ملے گا کیا؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے آج یہ رونا روتے ہیں سی پے کا ادھر ادھر۔ یہی تھے حکومت میں، کیا ہوا تھا ہمارا، کتنے یہ پروجیکٹ یہاں پر لائے، آج بھی 8,000 سے زائد افراد سالانہ بلوچستان کی شاہراہوں پر جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ اب دیکھیں باقی صوبوں میں کیا نہیں ہوا، لیکن بس ہم کیا کہیں، یہی ہے، صرف چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
نظام بدلنا پڑے گا، اور نظام اس وقت بدلے گا جب یہ چہرے نہیں بلکہ ایک عام انسان، پولیٹکس کامن مین کا وہ ہے، جاگیردار کا نہیں ہے، موروثیت کا نام نہیں ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ جب عام بندے پولیٹکس میں آئیں گے، جب ان کو پارٹیوں کے اندر سے ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا جائے گا، تب اس ملک میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ اب یہ یہی ہوگا، کوشش یہی کریں گے کہ ڈیل، اب یہ کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ، پھر بھی اپوزیشن کا آ سکتا ہے، ان کے پاس اتنا وہ ہے، ابھی ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ پھر بھی ان کا چیئرمین سینٹ آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں لگتا کہ اپوزیشن کا چیئرمین سینٹ آئے، کیوں؟ وہاں پر بھی ڈیل ہو جائے گی، ایک پارٹی کر لے گی۔ تو یہ چیزیں پہلے سے طے تھیں، عوام بس ان پر نہ نکلے گی نہ کچھ ہے مزید۔ اس واقعے کے بعد عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دینے کی بات ہے، یہ صرف جو نظام ہے اس کو نہیں چلنے دیا جا رہا۔ اس سے پہلے ان کی حکومت تھی، کیا نہیں ہوا؟ بے روزگاری نہیں تھی؟ کیا قانون آج کے مقابلے میں کوئی اچھا تھا؟ کیا تھا؟ یہ سب چیزیں تھیں، ناجائزی ہو رہی تھی، مہنگائی تھی، لیکن بس یہ ہے اس طرف اتحاد زیادہ ہو گیا ہے آج۔ یہ میں خدا نہ خواستہ اس حکومت کو بھی بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، اور دوسرا بلوچستان حکومت کو تو بالکل ہی میں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا، جتنا نا اہل ٹولہ بلوچستان حکومت کا ہے، وفاق کا تو پھر بھی اکا دکا بہتر ہے۔ یہاں تو سارے ہی ماشاء اللہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں، ان کو تو شاید پالیسی نام سے واقفیت نہیں ہے، وہ بنائیں گے کیا؟ تو یہ بہتر یہی ہے کہ عوام خود وہ ڈیمانڈ رکھے، ان چیزوں کے لیے نکلے، رجوع کرے جو حقیقی وہ ہے۔ ان کے پیچھے چل کر مجھے نہیں لگتا کوئی حقیقی تبدیلی آئے گی۔ ہاں، آپ کے نام پر، آپ کی جدوجہد پر ڈیل کی جا سکتی ہے، آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں سہولیات دینے کے لیے، اس ملک کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جماعتیں کچھ اچھا ڈیلیور کر پائیں گی۔ باقی جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، لیکن موروثیت نہیں چلنی چاہیے، جو کہ چل رہی ہے اس ملک میں۔ جس دن جمہوریت چلنا شروع ہو گئی، اس دن اس ملک میں رہنے والی اشخاص، شخصیت، قوم اور اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ اگر موروثیت چلتی رہی تو پھر یہی ہے، باپ بیٹا بھائی چلتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مقبول جعفر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔